بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر دے تو آیا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے؟ کیا ہے وہ؟ میرے دوستو، اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حدیث کے معنی کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے۔ اور ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، پہلے کے اکابرین بھی لکھے ہیں اور آج کے ہمارے جو اکابرین ہیں وہ لوگ بھی لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث کے معنی کیا ہے۔ حدیث نبی، صحابی، تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی، صحابی، تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کی تعریف اور یہ ہے حدیث کے معنی۔ اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی شخص نے حدیث کا انکار کر دیا تو میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ حدیث کے کئی مراتب ہیں۔ اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم عوام الناس کے درمیان میں یہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور عوام الناس کے درمیان بھی یہی مشہور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو حدیث بولتے ہیں۔ اور عوام الناس اور بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، مقدمہ مشکات میں شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ نبی، صحابی، تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ طیبی علیہ الرحمہ نے شرح مشکات میں بھی یہی باتیں لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی باتیں لکھی ہے۔ القواعد کے اندر علامہ ظفر عثمانی نے بھی یہی باتیں لکھی ہے۔ اس وجہ سے یہ میں اپنی طرف سے یہ تعریف، یہ معنی بیان نہیں کر رہا ہوں، اور آج کے ہمارے اکابرین جو علماء کرام ہیں ان لوگوں نے بھی حدیث کے معنی اور حدیث کی تعریف یہی کی ہے۔ اب یہاں پہ الجھن یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل کو حدیث کہتے ہیں، کہ حدیث قولی ہو یا حدیث فعلی ہو۔ صحابہ کرام کے قول اور فعل کو حدیث کہتے ہیں، چاہے وہ قولی حدیث ہو یا فعلی حدیث ہو۔ لیکن تابعی، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ملاقاتیں کی ہو، اور پھر ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ تابعی ہے۔ جس طرح صحابی کا ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو بحالت ایمان، اور ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تو وہ صحابی، اور صحابی سے کسی نے ملاقات کی وہ تابعی۔ اور حدیث کے معنی اور حدیث کی تعریف یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی اور صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیونکہ اگر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمام لوگوں کی ذہن وہیں پہ جاتا ہے، اور کسی کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو لوگوں کی ذہن بھی وہیں جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ صحابہ کا فرمان ہے، صحابہ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قول وہ بھی حدیث ہے اور صحابہ کی قول وہ بھی حدیث ہی ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے انکار کیا حدیث کا تو کیا اس کو ہم کیسے جمع کریں گے، کیونکہ یہاں تابعی بھی شامل ہے، اور تابعی کے قول کو انکار کر دے کوئی شخص، وہ شخص کافر نہیں ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو نہیں کریں گے تو مت کرے وہ۔ کوئی شخص یہ کہے گا ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو نہیں کریں گے، مت کرے وہ۔ یہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن حدیث کے منکر وہ کافر ہے، یہ تمام لوگوں کا اتفاقی فیصلہ ہے۔ میرے دوستو، یہاں پہ آپ یہ سمجھیں گے کہ حدیث کی جو معنی ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ حدیث کے کتنے معنی ہیں؟ وہ دو معنی ہیں۔ ایک حدیث ہوتی ہے حدیث بدہی، کیا ہوتی وہ؟ حدیث بدہی، اور ایک ہوتی ہے حدیث اصطلاحی۔ حدیث بدہی یعنی امت کا ہر فرد جانتا ہو کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہر فرد کو معلوم ہو جاتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے حدیث بدہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا صحابہ کا فرمان ہو، وہ حدیث بدہی کے اندر آتی ہے۔ اگر حدیث بدہی کا کوئی شخص انکار کر دے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص قرآن کا انکار کر دے تو وہ تو کافر ہے ہی۔ حدیث کا انکار کر دے، حدیث میں سے وہ حدیث جو حدیث بدہی ہوتی ہے، ہر فرد اور ہر انسان جانتا ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی میں، یعنی تابعی کے باتوں کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تابعی کی باتوں کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں۔ تو اگر اصطلاحی معنی میں حدیث ہو تو اور اس حدیث کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو جائے، ضالہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ گمراہ فرقے کے اندر ہے وہ، لیکن کافر تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث بدہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہو یا صحابی کا قول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، صحابی کا فعل ہو، یہ حدیث بدہی کے اندر آتی ہے۔ حدیث بدہی کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو حدیث اصطلاحی معنی میں آتے ہیں، جیسے کہ تابعی کی قول کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ تابعین کی باتوں کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ نبی، صحابی، تابعی کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے یہ معنی ہوئے، حدیث کی یہ تعریف ہوئے۔ لیکن جہاں منکر کا بات آئے گا، انکار کرنے کی بات آئے گا، تو یہاں پہ حدیث کے معنی میں دو قسمیں ہو گئی، ایک بدہی اور ایک اصطلاحی۔
اور بدہی کے معنی میں جو حدیث ہے اور حدیث بدہی کا اگر کسی نے انکار کر دیا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر کسی نے اصطلاح حدیث، اصطلاحی معنی میں جو حدیث ہے جیسے کہ تابعی کی قول کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں، اگر اس طرح کی حدیث ہے تو اس کے انکار کرنے والے منکر وہ کافر نہیں ہوں گے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، البتہ وہ گمراہ ضرور ہوں گے. یہ ہوئے حدیث کے معنی، حدیث کی تعریف. اور حدیث کے اس طرح سمجھیے مراتب کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں. اب جیسے کہ فضائل کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں. فضائل کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فضائل والے احادیث اور ایک ہے مسائل والے احادیث. پہلی قسم فضائل والے احادیث اور دوسری قسم مسائل والے احادیث. فضائل والے جو احادیث ہیں وہ احادیث پوری امت وہ پڑھے، وہ بہت ساری کتابیں ہیں فضائل کے اوپر. فضائل کے اوپر جو احادیث ہیں اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں. تو فضائل کے اندر اگر کوئی احادیث آ رہی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسے پڑھے، جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پہلے مسجد میں جانے کی کیا فضیلت ہے، گھر کے اندر آیا اور خود ہی سلام کے اندر پہل کے اس کی کیا فضیلت ہے. اس طرح فضائل کے باب کے اندر حدیث. تو فضائل کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہوئے؟ 2 قسمیں، ایک فضائل والے اور ایک مسائل والے. مسائل والے جو احادیث ہوتے ہیں وہ ہر ایک نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے مفتی کا ہونا شرط ہے. وہ مفتی ہو اور ان کے جو استاد ہیں وہ بھی مفتی ہو، اور اس طرح سلسلے سند پہنچتے کسی صحابی تک پہنچتا ہو. اس وجہ سے فتاویٰ دینے کا اختیار صرف اسی کو ہے. اور اس طرح کے بہت سارے علماء کرام جو واعظ ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، اس کو فتاویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے. تو اس طرح فضائل کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں. اسی طرح سند کے اعتبار سے بھی حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک سند کے اعتبار سے، ایک قسم سند کے اور ایک قسم متن کے. سند جو راوی ہوتے ہیں، متن جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سند کے اعتبار سے اور ایک متن کے اعتبار سے. یہاں بھی 2 قسمیں ہو گئی حدیث کی. اور پھر مراتب کے اعتبار سے اور آگے چلیں گے تو پھر حدیث کی 2 قسمیں. ایک حدیث ہے حدیث صحیح اور ایک ہے حدیث ضعیف. مراتب کے اعتبار سے آیا جن انسان نے حدیث کا انکار کیا ہے وہ حدیث کس طرح کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ویسے اگر کسی نے انکار کر دیا اور آپ ڈائریکٹ فتاویٰ لگا دیے کہ وہ شخص کافر ہو گیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسے بھی دیکھنا پڑے گا. تو سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں، صحیح کے اعتبار سے بھی اور ضعیف کے اعتبار سے کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں. اس طرح بنتی جا رہی ہے. اور آگے چلیں گے آپ تو حدیث کے کئی اقسام آئیں گے، جیسے کہ حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث منفصل ہے، حدیث متصل ہے، اور حدیث مرسل ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث تواتر ہے، متواتر. اس طرح کے بہت سارے اقسام ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے. اس وجہ سے مطلق اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر دے اور اس حدیث سے بدہی مراد ہو تو وہ انسان یقیناً کافر ہو جائے گا. لیکن اگر حدیث سے مراد اصطلاحی حدیث، جیسے کہ تابعی کی قول فعل کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے اگر بات ہو، اصطلاحی معنی میں حدیث ہو، تو اصطلاحی معنی والے حدیث کے انکار کرنے والا کافر اور مشرک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضالہ کے اندر آئے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس وجہ سے میرے دوستو، حدیث کو جو باب ہے بہت وسیع ہے. وہ
इसके लिए आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दमे मिशकात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, और अल्लामा तीबी ने लिखी है शरह मिशकात में, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखे हैं वहाँ भी देख सकते हैं आप, अल-क़वाइद के अंदर भी देख सकते हैं, और बहुत सारे आसान उसूले हदीस उसको भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मालूम होगा कि हदीस की कितनी किस्में हैं। तो बहरहाल फ़ज़ाइल और मसाइल ये दो किस्में हुई, और इसी तरह सही और ज़ईफ़ ये दो किस्में हुई, सनद और मतन ये दो किस्में हुई। तो इस तरह मरातिब हैं उसके। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हदीस के माना और तारीफ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल, सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम के कौल फेल, और ताबई के कौल फेल और तकरीर को क्या बोलते हैं? हदीस बोलते हैं। और फिर यहाँ पे हदीस के माने में दो किस्में हैं, बदही और इस्तिलाही। बदही जो अहदीस है उसका इनकार करने वाला वो काफिर हो जाएगा, लेकिन इस्तिलाही माने में जो अहदीस है उसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा। और इसके बहुत सारी तफसीलात हैं। आप जिस मकाम के ऊपर रहते हैं उस मकाम के ऊपर उलमाए किराम होते हैं, वहां पे जा करके उलमाए किराम के सामने बैठ करके आप इस तरह के मसाइल पूछें तो और पूरी तफसील से आपको जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हदीस के माना समझ गए होंगे और हदीस की तारीफ भी समझ गए होंगे, और हदीस बदही और हदीस इस्तिलाही इसको भी समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम लोगों को दीन की समझ अता फरमावे। आमीन।